جن کی آپ کو ضرورت ہے اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنی تیاری کے لیے، اپنے پڑھائی کے لیے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ آپ پہ بوجھ نہ بنے، وہ آپ کو ہم خود دیں، تاکہ آپ اپنی ہر چیز کی فکر سے آزاد ہو کر آپ صرف اور صرف اپنی تعلیم پہ فوکس کرو اور اپنے ماں باپ کو کی خدمت میں، ان کو خوش کرنے میں صرف کرو، اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ صرف کرو۔ تو میں نہ صرف ہم الیکٹرک بائکس بھی دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور پہلے جو 30,000 بائکس جا رہی ہیں، اب میرا یہ دل ہے کہ اس میں بھی بچیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ریکویسٹ آئی تھیں کہ ہمیں مشکل ہوتی ہے اپنی یونیورسٹی یا کالج یا اپنا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے وہاں جاتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی ڈرائیور نہیں ہے، بسز میں جانا پڑتا ہے یا اور سواری پہ جانا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ جو الیکٹرک بائکس کی اسکیم شروع کی تھی۔ ابھی میں چائنا میں دیکھ کر آئی ہوں کہ ایک اچھی الیکٹرک بائک جو ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہیں وہ پنجاب میں لگائیں، اور میرا دل ہے کہ میں 1,00,000 بچوں کو فری الیکٹرک بائکس جو ہیں اگلے سال میں دوں انشاءاللہ۔ اور بچوں، ایک چیز آپ کو اور بھی پتہ ہو کہ آپ میں سے جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ جو ہونہار اسکیم ہے، میں رانا سکندر کو اور جو سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ہیں ڈاکٹر فرخ، ان کو دونوں کو میں شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے اس خواب کو حقیقت بنایا۔ لیکن کوئی بچہ، آئی ایم شور، میں بہت سرٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کوئی بچہ یہاں کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ مجھے میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں ملا۔ 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ان بچوں کو گئے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، ان بچوں کو گئے ہیں جو میریٹوریس ہیں، ان بچوں کو گئے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے شاید حالات اس طرح سے اجازت نہیں دیتے۔ تو جیسے میں نے کوشش کی ہے کہ چیف منسٹر آفس میں، پنجاب میں، ہر جگہ 100% میرٹ کو امپلیمنٹ کروں۔ یہ میرے بہت سارے ایم این ایز، ایم پی ایز یہاں بیٹھے ہیں، یہ کبھی کبھی میرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں بالکل نہ سفارش سنتی ہوں، نہ سفارش پہ کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ کرتی ہوں۔ یہ آپ کی امانت ہے، اس میں بالکل خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات کہ میں نے یہ جانے بغیر، یہ تحقیق کیے بغیر کہ کون سا بچہ کس سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتا ہے، کس پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اگر آپ پنجاب میں ہو اور آپ ہونہار ہوں تو آپ اس اسکالرشپ کے اہل ہیں۔ میں ابھی جب چائنا گئی تو وہاں ہم ایک اسکول میں گئے، میں نے خود ان کو ریکویسٹ کی کہ میں نے اسکول دیکھنا ہے ان کا۔ آپ یقین کرو، چھوٹے چھوٹے بچے، کلاس 5، کلاس 6 کے بچے جو ہے وہ روبوٹکس پڑھ رہے تھے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے تھے، وہ سائبر سیکیورٹی پڑھ رہے تھے، وہ مشین لرننگ پڑھ رہے تھے۔ اور میں تو ان کا جو لیول ہے وہ دیکھ کے حیران رہے گی کہ جو بچوں کو بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، تو وہ بچے بڑے ہو کر کیا چیز بنیں گے، میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ تہیہ کر کے آئی تھی چائنا سے کہ جتنی بھی دنیا میں اس وقت گلوبل ٹرینڈز ہیں، جو بھی ڈسپلنز ہیں جہاں لوگ پڑھ کے جن کو آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا میں نام بنا رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں پنجاب میں اسٹوڈنٹس کے لیے لے کر آؤں گی، تاکہ ہمارے بچے، میرے اسٹوڈنٹس، میرے بیٹے اور بیٹیاں کسی سے کم نہ ہوں اور کسی سے پیچھے نہ ہوں۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈگریز لے لو، پڑھ لو، اس کے بعد ایک ماں کے طور پہ مجھے احساس ہے کہ اس کے بعد آپ کی ایک ذمہ داری ہے اپنے پیرنٹس کی طرف، اپنی فیملیز کی طرف، اپنی سوسائٹی کی طرف۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ خوددار لوگ ہو، سیلف رسپیکٹنگ لوگ ہو۔ جب آپ پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا دل ہے کہ آپ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاؤ، آپ ان کی جو فائنینشیل ذمہ داری ہے وہ شیئر کرو، کم از کم اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ تو میں بہت میٹیکولسلی پلاننگ کر رہی ہوں کہ جب آپ پڑھ کے نکلو
تو آپ کو روزگار کے، باعزت روزگار کے، آپ کو وہ اپرچونٹیز اویلیبل ہوں جو ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو صرف اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ایک اسکیم لے کے آ رہی ہوں جنوری 25 سے، جس میں 3 کروڑ تک کا قرضہ جو ہے آسان ایک ساتھ میں ملے گا، تاکہ بچے اپنا روزگار، اپنا باعزت روزگار جو ہے وہ سیٹ کر سکیں اور کمانے والے بن جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈز بن جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور ایک عزت نفس ہوتی ہے نا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اس فخر کے ساتھ اور اس فیلنگ کے ساتھ جئیں کہ وہ کنٹریبیوٹرز ہیں، وہ گیورز ہیں، اور ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا۔ تو آپ کی جو پڑھائی کے بعد کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میری ہے، اور میں اس کو پوری دل و جان سے پورا کروں گی انشاءاللہ۔ اور بچوں، آخر میں بالکل نہیں چاہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے، لیکن کیونکہ میں آپ سے ایک ماں کے طور پہ بات کر رہی ہوں تو یہ، اور ایک پاکستانی کے طور پہ بات کر رہی ہوں، ہم جب قومی ترانہ سنتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، جب 14 اگست آتی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو مناتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر روز آپ تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ ڈیڈیکیٹ کرو سوچنے کے لیے کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ یہ ملک جو ہے نا، یہ آپ سب پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ اس کے ٹارچ بیررز ہو، آپ اس کا جھنڈا اٹھانے والے ہو۔ آج میں ادھر کھڑی ہوں اور آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہو، جس چیز کا جتنا بھی میرٹ ہے، یہ اس ملک کی وجہ سے، یہ اس مٹی کی وجہ سے، یہ اس دھرتی کی وجہ سے۔ ہم جہاں بھی جائیں، ہم باہر بھی جا سکتے ہیں، ہم جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں لوگ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان میں ہماری ایک عزت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا غور ضرور کرنا چاہیے کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتی آپ میرا شکریہ ادا کرو، لیکن میں ایک چیز آپ سے ان ریٹرن چاہتی ہوں، اور یہ بالکل سیاسی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ایک ماں کے طور پہ یہ ایڈریس کر رہی ہوں، تو کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو، توڑ دو، سر توڑ دو، ڈنڈے پکڑ لو ہاتھ میں، پیٹرول بامز پکڑ لو ہاتھ میں، اور اس کے بعد اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں؟ یہ مستقبل میں آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتی، نہ یہ مستقبل کا یہ راستہ آپ نے اپنے لیے چننا ہے۔ اور گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایک نیشنل ایتھک ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ ہماری جو، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو 60% پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے، 35 ایئرز سے نیچے۔ تو اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ، اور جو باغ ڈور ہے اس ملک کی، وہ یوتھ کے ہاتھ میں۔ اور اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے، تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، یہاں لڑکیاں زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گی، ایک اس طرح کی مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا، کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا، صرف اور صرف جو سیاسی مخالفت ہے اس کی بنیاد پر۔ میں تو آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں، امیون ہو گئی ہوں، کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزارا کہ اب میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، مجھے گالی دے دو مجھ پہ اثر نہیں کرتا، میرے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو مجھ پہ اثر نہیں کرتا۔ اور میں نے جیلیں بھی برداشت کر لیں، کورٹس میں دھکے بھی کھائے، اور 4-5 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، سب کچھ برداشت کر لیا۔ مجھے تو اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے مجھے آج اتنا اسٹرانگ بنا دیا۔ لیکن یہاں جو میرے بچے بیٹھے ہیں، میں ان، اور اسپیشلی جو بوائز بیٹھے ہیں، لڑکے بیٹھے ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا، ان کی عزت کا خیال کرنا، ان کو ایک اچھا مقام دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آپ کی مخالف جماعت سے ہی کیوں نہ ہو۔
اور اپنے ماں باپ کو، میں آج یہاں پر کھڑی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میں اپنی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر کھڑی ہوں. میرے والد اگر کوئی بات کہہ، میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو میں نے کھو دیا، لیکن میرے والد اگر آج بھی مجھے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو میں اپنی ساری جو میری ضد ہوتی ہے یا میری اپنی جو ایک میرا سٹانس ہوتا ہے وہ میں سائڈ پہ چھوڑ دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں ایسے ہی کروں گی. بالکل. تو اپنے والدین کی عزت، ان کی تکریم، پلٹ کے کبھی ان کو جواب نہ دینا، غصہ آیا بھی ہو، فرسٹریشن ہو، کچھ بھی ہو، ان کو جواب نہیں دینا. اس دنیا میں ماں، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں. آپ کی عزت کی، آپ کی محبت کی اور آپ کی جو کیئر ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کی وفاؤں کا کوئی حقدار ہے، اگر آپ کی خدمت کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارا ملک پاکستان ہے. اور یہ دعا کریں ہم سب مل کے کہ آپ لوگ خوب پڑھو، خوب آگے بڑھو، ترقی کرو، اونچے بڑے عہدوں پر پہنچو، اور اس کے بعد پاکستان میں ہی رہو گے، پاکستان کی خدمت کرو گے. اور اگر کوئی بھی آپ کو بھڑکائے، سکھائے، بہلائے، کچھ بھی اگر کوئی کہے، آپ نے اپنے وطن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھانا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. انٹرنیشنل اسکالرشپس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے باہر بھی جائیں اور ان کی پوری ہر چیز پیڈ فار ہو. اور وہ ذرا مہنگا پروگرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں کہ میں آپ کو وہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اسکالرشپس ہیں وہ بھی دے سکوں. فناؤ ہم ایک ایجوکیشن سٹی بنا رہے ہیں لاہور کے اندر، نواز شریف آئی ٹی سٹی کے اندر، جس میں پاکستان کی پہلی اے آئی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. اور میں تمام دنیا کے اچھی یونیورسٹیز سے بات کر رہی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کیمپسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر کھولیں، تاکہ میرے بچوں کے لیے بھی وہ تمام جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس تک ان کی ایکسیس ہو. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بڑھتے جاؤ، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستے ہموار کرتے جائیں گے. مل کر ہم اس پاکستان کو آگے بڑھائیں گے. خوشی ہوتی ہے کہ 7-8 سال کے بعد پاکستان پھر سے، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہونے لگی ہے، اور وہ ایک مسائل کے بھنور سے پاکستان نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو ہر طرف سے یہ آواز آتی تھی کہ اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن اب ہر روز اچھی خبر آ رہی ہے. آپ کے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں، آپ کی سٹاک مارکیٹ پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹس کراس کر گئی ہے. اور میں چائنا گئی ہوں، میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ چائنا میں جتنے بزنس ہاؤسز تھے، جتنے وہاں پر لوگ تھے جن کی بڑی بڑی وہاں پر $بلین کمپنیز ہیں، وہ سب پاکستان آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے زیادہ بے چین تھے، تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف. تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ملک کو خوشحال بنانے کے لیے ہونا چاہیے. اس وعدے کے ساتھ میں یہاں سے آج جا رہی ہوں. آپ لوگ سب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس ملک کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، اور اس ملک میں رہو گے، اس ملک کی خدمت کرو گے، اور اس ملک کی ترقی میں سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ پکا وعدہ؟ تو میں بھی پھر آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے میں بناتی جاؤں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے بہت 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 مبارکباد. I love you all and God bless you. Thank you.
ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکالرشپ وصول کرنے والے طلباء اور والدین کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال 30,000 اسکالرشپس دی جائیں گی اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال 50,000 اسکالرشپس دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکالرشپس طلباء کا حق ہیں، میں صرف یہ حق ادا کر رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے وہ تبدیلی جو عوام دیکھ رہے ہیں، مخالفین کا کام صرف تنقید اور پروپیگنڈا کرنا ہے۔ محمد عثمان شبیر UET ٹیکسلا، محمد عبداللہ نسٹ، محمد عبداللہ نسٹ یونیورسٹی، فرجاد غنی گارڈن کالج، فرجاد غنی گارڈن کالج، نور فاطمہ وقار النساء کالج، نور فاطمہ وقار النساء کالج، ختیجہ فیصل ڈار، ختیجہ فیصل ڈار گورنمنٹ کالج جہلم، ختیجہ فیصل ڈار گورنمنٹ کالج جہلم، حفصہ حیدر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلم، حفصہ حیدر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلم، میڈم چیف منسٹر، میں صرف ایک گزارش کے ساتھ آپ کو بلانا چاہتا ہوں اسٹیج پہ کہ آج صبح سے جب ہم یہاں پہ آئے تو سب ہونہار اسٹوڈنٹس آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج باضابطہ طور پر دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت فاسٹ یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ہونہار طلبہ میں اسکالرشپس تقسیم کر رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں راولپنڈی ڈویژن کے 2570 طلباء کے لیے اسکالرشپ کا آغاز ہوا ہے، جبکہ 1660 اسکالرشپ جو ہیں وہ سرکاری جامعات، 637 اسکالرشپ فیڈرل اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے طلباء کو دی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ملک کے نونہال اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایسے تمام طلباء جو کہ اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ۔ آنریبل پارلیمنٹیرینز اور میرے بہت پیارے ہونہار بچوں، السلام علیکم۔ یہ ذرا یہ جو باکسز پڑے ہوئے ہیں ہٹا دیں، مجھے وہ والے بچے نظر نہیں آ رہے اپنے۔ I love you all. Honestly, I'm so happy to be here. Thank you, FAST, for holding this ceremony today, for hosting us. Thank you. اٹھا دیں سارا ڈیکور خراب ہو گیا بٹ میری ڈیکوریشن تو یہ بیٹھی ہے میرے سامنے۔ یہ جو سٹینڈیز ہیں یہ بھی ہٹا دیں۔
Thank you very much. بچوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج ہم سب نے مل کے یہ دن سیلیبریٹ کیا. آپ کے میرٹ کو, آپ کے ہارڈ ورک کو آج ہم سب نے مل کر سیلیبریٹ کیا, آنر کیا اور اس کی خوشی ہم نے منائی. آج صبح جب میں لاہور سے آ رہی تھی تو موسم خراب تھا, تو مجھے میرے والد تھوڑا ڈر رہے تھے کہ موسم خراب ہے اور یہ ہیلی کاپٹر میں جا رہی ہے, تو تھوڑے پریشان تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا رسکی فلائٹ ہے لیکن میرے بچے وہاں پر میرا انتظار کر رہے ہیں, میں نے جانا ہے ان کے درمیان. اور آپ یقین جانو, آج آپ کے درمیان یہاں آ کر, آپ کے بیچ میں آ کر, آپ کے ساتھ آپ کے میرٹ کو سیلیبریٹ کر کے جتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہے, مجھے اس سے زیادہ خوشی آج یہاں پر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اور جتنے بچے ہونہار اسکالرشپس جیتے ہیں, جن کو اسکالرشپس ملی ہیں, ان کو بہت بہت مبارکباد. ان کے والدین کو, ان کی فیملیز کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے آپ کے ماں باپ آج خوش ہوں گے, سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے, آج آپ کی چیف منسٹر, آپ کی ماں مریم نواز شریف آج اس سے زیادہ خوش ہے. اینڈ آنیسٹلی جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا تو آئی واز ہیونگ گوز بمپس, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے ملک کا جو یہ مستقبل ہے یہ محفوظ ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے, اچھے بچوں کے ہاتھوں میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بچہ اس اسکالرشپ کا فائدہ اٹھا کر اپنے وطن کے لیے, اپنی مٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے ایک ایسٹ بنے گا نا انشاءاللہ. تو بچوں 30,000 اسکالرشپس اس سال ہم دے رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی, مجھے آج بچیاں زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہی ہیں کہ 60% جو اسکالرشپس ہیں وہ بچیوں کو گئے ہیں, لڑکیوں کو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور بچوں میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ مجھے ہر کوئی جب ملنے آتا ہے, جو کوئی فورن ڈگنیٹریز بھی آتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے پر مجھے مبارکباد ملتی ہے. تو یہ ساری بچیوں کے لیے بھی آنر ہے, جتنا میرے لیے اس سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے آنر ہے یہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ پڑھ لکھ کر آگے جب بڑھو تو یہ ساری جو کرسیاں ہیں یہ آپ سب کا انتظار کر رہی ہوں. تو بچوں یہ 100 بلین کے قریب یہ 5 سال کا پروگرام ہے, اور جس میں 30,000 اسکالرشپس اس سال ہوں گے, 30,000 اگلے سال ایڈ ہوں گے, اسی طرح 4 سال کی ڈگری میں یہ ایڈ ہوتے جائیں گے. لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو 30,000 سے زیادہ بڑھاؤں اور اس کو ہم کم از کم اگلے سال 50,000 تک لے کر جائیں. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جو بچوں کو جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ان میں تو داخلہ ملتا تھا, اسکالرشپس بھی مل جاتی تھیں, لیکن اس بار پہلی بار پاکستان کی 76 ایئرز کی ہسٹری میں پہلی بار ہم نے جو ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ بھی انکلوڈ کیے ہیں. اور اگر امیر کا بچہ فاس جا سکتا ہے, نس جا سکتا ہے, لمز جا سکتا ہے, GIK جا سکتا ہے, UET جا سکتا ہے, تو وہ جن کو جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن اپنے اینڈز میٹ نہیں کر سکتے, ان کے بچے بھی ان یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں ماشاءاللہ. اینڈ دس از